یا میکائیل المدد، یہ نعرے صحابہ نے بدر میں لگائے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم پوری قبر پرستی کی دنیا کو اور اپنے گرو گھنٹالوں کو اکٹھا کر لو، تب بھی کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہو تو پھر کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو جی جلالی جی، واقعی تم بہت کم دھیان کرتے ہو، توحید کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ جلالی جو قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ میں اٹھائے کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، تو بتائے کہ قرآن مجید میں اسے یہ آیت نظر نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بریلویہ کے کنز العلماء جلالی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو چیلنج دیتے ہوئے جو اپنے پرانے کلپ لگائے، ان میں سے ایک کلپ یہ بھی تھا۔ اس کے ایک حصے کا جواب آپ پہلے سن چکے ہیں۔ بریلویہ کا شرک قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ کے کہنے پر۔ اب آگے سنیں، جلالی نے غیر اللہ کے مددگار ہونے کی بات کرتے ہوئے کیا کہا؟ جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہو تو پھر الوہیت تو رب نے کسی کو بھی نہیں دی، کسی صدی میں بھی۔ جو توحید ہے وہ توحید ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے۔ ہر زمانے میں رب نے الوہیت کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ الحمدللہ، جہاں تک تعلق ہے غیر اللہ سے مدد کی جائز صورتوں کا، وہ ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے، اور یہ بھی کہ بریلوی یا دیگر قبر پرست فوت شدہ لوگوں سے جو مدد مانگتے ہیں وہ اسباب کے تحت نہیں، اسباب سے ہٹ کر ہے، اور وہ غیر اللہ سے دعا ہے، اور وہ حق ہے صرف ایک اللہ کا، اور اس کا تعلق ہے الوہیت سے، جس کی مثالیں قرآن پاک میں کثرت سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں مولا فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ اپنے امام احمد رضا خان تکویری سے سن لے۔ لکھتا ہے، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو جی جلالی جی، واقعی تم بہت کم دھیان کرتے ہو، توحید کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ ساری زندگی اسی میں لگا دی، ساری زندگی کھپا دی کہ لوگ کسی طرح صرف ایک اللہ ہی سے دعائیں مانگنے والے نہ بن جائیں، کہیں یہ قبر پرستی کا بازار ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ سارا دھیان تمہارا اسی پہ لگا ہوا ہے۔ ابھی اس آیت پہ غور کر لو، جہاں مالک فرما رہا ہے کہ بے چین و بے قرار، مصیبت میں مبتلا، پریشان حال کی دعائیں سن کر کون حاجت روائی فرماتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرے، جس کی صفات میں وصف شامل ہو؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے جواب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو دعائیں سن کر قبول کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، مددگار بھی کوئی نہیں سوائے ایک سچے اللہ کے۔ لیکن جلالی اور ان کی قبر پرست قوم کا خیال ہے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی کر سکتے ہیں، رسول، نبی، ولی، سبھی دعائیں سننے والے، قبول کرنے والے، مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تکلف کیوں؟ المختصر کہ دعا کی بحث میں الوہیت کی بات خود قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے۔
اگر آپ کو قرآن برداشت نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ جلالی جی اپنے خیال میں بہت بڑا مغالطہ لائے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ نے فرشتوں سے مدد مانگتے ہوئے انہیں پکارا تھا، یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یہ نعرے صحابہ نے بدر میں لگائے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تم پوری قبر پرستی کی دنیا کو اور اپنے گرو گھنٹالوں کو اکٹھا کر لو، تب بھی کوئی دلیل نہیں لا سکتے کہ کسی صحابی نے بدر میں یا جبرائیل المدد یہ نعرہ لگایا ہو، یہ آواز لگائی ہو، یہ پکار کی ہو۔ ہاں ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کس کو پکار رہے تھے، کس سے استغاثہ کر رہے تھے، کس ذات سے فریادیں کر رہے تھے۔ بدر کا واقعہ مالک بیان کرتا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 9، غور سے سننا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ لو سن لو، اپنے تکفیری احمد رضا کا ترجمہ لکھتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، کس سے فریاد کرتے تھے جلالی جی؟ یا جبرائیل مدد کے نعرے نہیں تھے، یا میکائیل مدد کے نعرے نہیں تھے۔ نعرہ کیا تھا؟ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ پھر اپنے تکفیری امام کے تکفیری خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بھی دیکھ لو، حاشیہ نمبر 19 سے، کہ روز بدر کا واقعہ ہے۔ پھر آیت نمبر 10 بھی دیکھ لو، جس میں مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو، اور فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ترجمہ احمد رضا خان سے، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔ جلالی جی جواب دو، یہ کون سی مدد ہے جو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی اور کی طرف سے نہیں؟ اور خود قرآن مجید میں اللہ مالک نے نفی فرمائی ہے۔ کچھ انصاف سے کام لو، اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھو تو جلالی تمہارا ضمیر گواہی دے گا کہ دعائیں سن کر قبول کرنے والا، مدد کرنے والی ذات صرف بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ جلالی ذرا اس پر بھی غور کرنا کہ اللہ نے زندہ فرشتے بھیجے تھے، فوت ہو جانے والے مقرب بندے انبیاء علیہم السلام، صالحین کا گروہ، صالحین کی جماعت نہیں آئی تھی، انبیاء کی مبارک ہستیوں کو نہیں اتارا تھا، بلکہ زندہ ملائکہ کو بھیجا۔ اور جب فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تو یہ اللہ کی مدد ہوئی۔ آخر جلالی کو اللہ کی مدد سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مزید سنیے حضرت جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ فرشتے حاجت روا بنے مگر اللہ نہیں تھے، فرشتے مشکل کشا بنے مگر اللہ نہیں تھے۔ دھاندلی یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہونے کا مطلب ہے حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، داتا ہونا، میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں پورا قرآن پیش کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں، جس نے لفظ اللہ کا یہ ترجمہ کیا اس نے لفظ اللہ کے معنی سے خیانت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، رب کریم نے اپنے پیارے بندوں کی نصرت و مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے جہاد و قتال کے میدانوں میں مدد بھی کی، لیکن ایمان والوں نے انہیں مشکل کشا، حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا قرار دے کر ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہوئے دعائیں نہیں مانگی۔ جیسے قبر پرست حضرات قبروں میں مدفون ہو جانے والے واقعی یا فرضی نیک لوگوں کو اپنی طرف سے حاجت روا بنا لیتے ہیں، مشکل کشا بنا لیتے ہیں، غریب نواز اور داتے بنا کر بیٹھے ہیں۔ دھاندلی خود جلالی کرتا ہے اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس کا مصداق بنتا ہے۔ دھاندلی کی تہمت اہل ایمان پر، اہل توحید پر لگاتا رہتا ہے۔ آخر کس نے اس سے کہہ دیا کہ لفظ اللہ کے یہ معنی ہے جو یہ دھاندلی کی تہمت لگا رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، فریاد رس، داتا نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں
मालिक ने ही बयान फरमाया। कौन है जो बेकरार और बेचैन की दुआएं सुनकर उसकी तकलीफ दूर कर दे? और फिर मालिक ने फरमाया इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है जो ये कर सके? जलाली जो कुरान करीम का नुस्खा हाथ में उठाए कहता है कि मैं ये कहता हूं, तो बताए कि कुरान मजीद में उसे ये आयत नजर नहीं आई, और ये भी नजर नहीं आई कि जब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में, समंदर की तारीकी में, रात के अंधेरे में मुश्किल में फंस गए थे, तो पुकारा था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 में मालिक क्या बयान फरमाता है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अहमद रज़ा खान तकफीरी, जिसके तकफीरी फतवों से खुद तुम लोगों, बल्कि तुम्हारे मुफ्ती आजम, तुम्हारे मदरसे के सदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का दीन और ईमान और निकाह मशकूक ठहरता है, बल्कि काफिर ही साबित होते हैं। तफसील के लिए अपने हलके की ये वीडियो देख लो, ये बातें हमारी नहीं है, तुम्हारे हलके की बातें हैं। उसी तकफीरी ने इस आयत का तर्जुमा क्या किया जरा देखो। लिखता है, तो अंधेरियों में पुकारा, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बेजा हो। सख्त मुश्किल में यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंत कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मुश्किल कुशा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। यहां मामला असबाब से हटकर था। ऐसे में बरेलवी, राफजी, कबर परस्त असबाब के तहत जायज मदद की मिसालें सामने लाते हैं, हालांकि असबाब के तहत मदद में दुआ नहीं होती। किसी गायब शख्स से बगैर राब्ते के मदद की दरखास्त नहीं होती। कोई किसी डॉक्टर या हकीम की कब्र पर इलाज की गर्ज से नहीं जाता, और आप इसमें एक दूसरे से बारिश की तलब नहीं की जाती, औलाद नहीं मांगी जाती। कोई एक दूसरे से नहीं कहता मुझे बाप बना दो, कोई औरत किसी औरत से नहीं कहती मुझे माँ बना दो, मुझे इज्जत दे दो, मेरी बीमारियां और परेशानियां दूर कर दो, बल्कि वही चीज मांगी जाती है जो इंसान के दायरा इख्तियार में होती है। अल्लाह तुम्हें समझ अता फरमाए। अरे मिज़ारों पर बैठे हुए मलंग तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, जो कब्र में दफन होने वाले बापों से नहीं बल्कि ज़ियारत करने वाले जिंदों से मांगते हैं। तुम्हारे गद्दी नशीन ज्यादा अक्लमंद हैं, जो अपने मुरीदों से चंदों की दरखास्तें करते हैं, कब्र में दफन होने वाले बापों को सिर्फ मुरीद देके जाते हैं। आओ सुनो मजीद जलाली साहब क्या कहते हैं। मेरा रब वो है जिसके बंदे भी मददगार होते हैं, मेरा रब वो है जिसके बंदे भी मुश्किल कुशा होते हैं। वो चाहता है खुद मदद करता है, चाहता है किसी से करवा देता है। जलाली साहब, हमारा और आपका इख्तलाफ जिस बंदे की मदद पर है, वो बंदा वो है जो मुर्दा है, जो फौत हो चुका है या मीलों फासलों पर है, और आप उसे मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरियाद रस, दाता करार देते हो। कुरान मजीद लहराने से सिर्फ बात साबित नहीं होती। आप कुरान मजीद को खोलिए, वो आयात दिखाएं जिनसे ये साबित होता है कि रब ने फौत हो जाने वाले नेक बंदों को मुश्किल कुशा और मददगार बना दिया, और आइंदा भी क़यामत तक ऐसे फौत हो जाने वाले मुश्किल कुशा, हाजत रवा बनते रहेंगे। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो लाओ दलील दो, अपनी दलील पेश करो। आगे जो जलाली ने यह कहा कि दाता अल्लाह का नाम नहीं, तो हम पहले ही अल्लाह की रहमत से इन बातों का जवाब दे चुके हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरआन और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।